کر کے زور سے اے کہاں ہے تو، اس طریقے سے نبی کو آواز نہیں دے سکتے. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، تم ایک دوسرے کو جس طرح پکارتے ہو اپنے نبی کو اس طرح نہیں پکار سکتے. تم آواز تیز کر کے نبی کو پکارنا یہ ادب کے خلاف ہے. جی یہ ادب مع الرسول ہے. اور تیسرے، رسول جب بات کر رہا ہو تو اس کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آداب بتائے گئے، آداب مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی کہا گیا تمام کے تمام مومن اخوہ ہیں. اخن کی جمع اخوان بھی آتی ہے اور اخن کی جمع اخوتن بھی آتی ہے. جانتے ہیں اخن کی جمع جب اخوہ آئے تو نسبی بھائی مراد ہوتے ہیں، خونی، جیسے ایک ماں سے پیدا ہوئے ہو. اور جب اخ کی جمع اخوان آئے تو رشتے کے بھائی ہوتے ہیں، جیسے آپ میرے بھائی یہاں پر. اخوہ کہا گیا تمام مومنین سگے بھائی کی طرح ہیں، اور ایک بھائی سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا برا نہیں چاہتا. کیا بات کہی گئی، اس سے بڑی تعلیم کیا ہو سکتی ہے. اللہ اکبر. انما المؤمنون اخوان نہیں کہا گیا، انما المؤمنون اخوہ. تم سب ایک مومن دوسرے مومن کے سگے بھائی کی طرح ہے، اور ایک سگا بھائی کبھی بھی اپنے سگے بھائی کا برا نہیں چاہتا. لہذا ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور اس کی خیر خواہی میں لگے رہنا چاہیے. یہ عبادت تو سب نے چھوڑ ہی دی ہے کہ جب تک آدمی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، فی عون اخی، اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے. تو اپنی مدد جو آپ نہیں پا رہے ہیں شاید آپ اپنے بھائی کی مدد میں نہیں ہیں. جی 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 یہ بتائیے. سورہ قاف ہے، سب سے عجیب و غریب سورہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید پر ختم ہو جاتی ہے. پورا قرآن ہی اپنی تعریف میں ہے. جی خود اپنی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. دیکھ قاف، اور یہ قاف جو ہے نا یہ قرآن کا قاف ہے، یہ قاف. اور اس کے بعد کہا والقرآن المجید، یہ سورہ قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سورت یہاں ختم ہو گئی، قرآن سے شروع ہو کر قرآن پر ختم ہو گئی. یہ بڑی عجیب و غریب سورہ ہے یہ. جی ایک بات کہیے، اس میں ایک بہت بڑی سائنٹیفک حقیقت، ایک سائنسی فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض، ہمیں علم ہے کہ زمین کیا کم کر رہی ہے، کیا کام نہیں کم کر رہی ہے، نقص. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قبر میں چلا گیا تو فنا نہیں ہوتا، نقص پیدا ہوتا ہے خالی. جی جی جیسے یہ ہاتھ کٹ جائے تو نقص ہو گیا نا، آنکھ چلی جائے تو نقص پیدا ہو گیا. تو آدمی پورا فنا نہیں ہوتا، نقص پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. جی نقص پیدا ہوتا ہے، اجزا بکھر گئے، ادھر ہے، دانت ادھر ہے، وغیرہ وغیرہ، سب اجزا بکھر گئے، نقص پیدا ہوا. فنا نہیں ہوتا آدمی، اس لیے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ ڈسٹروائے کر سکتا ہے. جی تو یہ ڈسٹروائے نہیں ہوتی، شکل بدل لیتی ہیں. یہ جو آدمی کے اجزا ہیں مٹی میں بدل جاتے ہیں، لیکن ہے مٹی میں، اجزا ہیں وہاں پر. تو اللہ فرما رہا ہے کمی کیا ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں. جی جی تمام ذرات پر ہماری نگاہ ہے، یہ علم ہے اللہ. لیکن کم سے کم مٹی کے ذرات تو دکھتے ہیں نا. تو قد علمنا ما تنقص الارض منہم من تبیزیہ ہے، ان میں سے کیا کم ہو رہا ہے، ان میں سے یعنی پورا مٹی نہیں ہوتا بدن، بلکہ کوئی چیز رہ جاتی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں. حدیث میں کہا گیا ہے عجب الذنب، یہ یہاں کی ایک ہڈی ہوتی ہے، یہ ہوائی جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہوتی ہے. پورا ہوائی جہاز تباہ ہو جائے تو بلیک باکس تباہ نہیں ہوتا، اس سے پورا ریکارڈ معلوم ہو جاتا کہ ہوائی جہاز جو کریش ہوا اس کا ریزن کیا تھا. تو ایسے ہی پورا بدن تباہ ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، مگر عجب الذنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فنا نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی رہتا ہے. اور قیامت کے دن ہم منہ یرکب،
اسی سے ہم تمہاری ترکیب کریں گے. جی وہ چیز موجود ہے, وہاں اسی سے ہم تمہارا جو. اچھا عجیب بات ہے کہ ڈی این اے ہر ایک کا الگ الگ ہے. وہ ڈی این اے ہی تو ہے وہ. جی ایک ڈی این اے دوسرے کے ڈی این اے سے نہیں ملتا ہے. جی اللہ. تو وہ چیز ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ چیز بدل گئی ہے خالی, لیکن ہے تو دکھائی تو دے رہی ہے نا کہ مٹی ہے. یہاں کسی آدمی کے بدن کا جز مٹی ہوا ہے, لیکن مٹی دکھائی دیتی ہے. اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑی چیز, اس سے بڑا علم ہمارے پاس ہے. فرمایا گیا وہ علم کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا دل اس سے کیا بات کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے دل آدمی سے بات کرتا ہے ایک, اور دوسرے نفس وسوسہ ڈالتا ہے آدمی کے دماغ میں. جی نفس. حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں کہ شیطان آدمی کے دل کے دروازے پر, یہ دروازہ ہے یہ گھر ہے, تو یہاں اس دروازے پر اپنی تھوتنی رکھے ہوئے کتے کی طرح یا سور کی طرح اپنی تھوتنی یہاں رکھے رہتا ہے اور ایسے دیکھتا رہتا ہے. اب جیسے ہی آدمی کا دل غافل ہوتا ہے, اس لیے کہ دل کے دروازے پر تھوتنی رکھے ہوئے ہے, جیسے ہی یہ دل غافل ہوتا ہے فوراً حملہ کر دیتا ہے اور وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. جی تو یہ کامیاب نہ ہو, دل کو ذکر الہی کے کرنٹ سے گھیر دو کہ منہ ڈالے فوراً کرنٹ لگے بھاگے وہاں سے. جی ہاں یہ جی. تو دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے ہم جانتے ہیں وہ وسوسہ کیا تھا. اللہ, یہ اس سے بڑا علم ہے. وہ تو محسوس ہے, یہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا, یہ تو معقول ہے. یہ تو ہم محسوسات کا بھی علم رکھتے ہیں اور معقولات کی بھی, جزئیات کا بھی علم رکھتے ہیں اور کلیات کا بھی. جی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تمہاری رگِ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. رگِ جاں ایک ہوتا ہے وتین, یہ دل کے اندر ایک رگ ہوتی ہے, وہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ وتین آتا واو تے یہ نون, وہ سورہ حقہ کے اندر ہے. اے ہمارے حبیب ہم نے جو چیز دی ہے اگر آپ پوری بیان نہیں کریں گے تو ہم آپ کی شہرک کو کاٹ دیں گے, وتین کاٹ دیں گے. وہ دل کے اندر وہ رگ ہوتی ہے, وہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے, ہم کاٹ دیں گے. اور یہ ورید ہوتی ہے, یہ دل کی راہ سے ہوتے ہوئے, دل سے ہوتے ہوئے یہ گردن تک آ جاتی ہے. جی یہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. ورید, یہ ورید وردا یریدو سے ہے. وردا یریدو کا مطلب ہوتا ہے آنا, ورود ہونا. گویا اس نالی کے اندر خون جو ہوتا ہے وہ دل سے سپلائی ہوتا ہے. وردا یریدو آنا, تو گویا کہ دل سے خون اس کے اندر آتا ہے. اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کا دل سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے, آدمی مر جائے گا. تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ ہمارا علم ہے. اللہ اکبر. چلو اگر ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں, تمہارے دل میں جو وساوس آتے ہیں اس سے بھی ہم آگاہ ہیں, تو یہ لکھوا کیوں رہے؟ آگے کہ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, دو لکھنے والے تمہارے دائیں بائیں ہیں. عن الیمین وعن الشمال قعید, بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کندھے پر نہیں بیٹھے, ان ہے, ان تھوڑا ہٹ کر ہے. جی وہ الگ ہیں, دائیں بائیں ہیں. عن الیمین وعن الشمال قعید, اور جو کچھ تم بولتے ہو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں. تو یہ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو اتنا گہرا علم ہے, ایسا علم ہے اس کو. اللہ فرما رہا ہے مجھے تو ہر چیز کا علم. لکھوا اس وجہ سے رہے, کل قیامت کے دن ٹے نہ بولو یہ رہا تیرا کرتوت, یہ لکھا ہوا ہے. تو کیسے انکار کرے گا تو؟ یہ حجت قائم کر لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ, حجت کو قائم کرنے کے لیے میں یہ لکھوا رہا ہوں, ورنہ تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہوں میں. تم کہاں ہو یہ بھی مجھے معلوم ہے. جی تمہارے دل میں وساوس کیا گزرتے وسوسے, ان کا بھی علم ہے ہمیں. کیا بات ہے. فرمایا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق, موت کی بے ہوشی آ گئی. سکرہ کہتے ہیں نشے کو, اسی وجہ سے سکیر کہتے ہیں ڈرنکرڈ جو بہت زیادہ پیتا ہو, ایسے سکیر بولتے ہیں اس کو, سکیر. تو اسی سے سکر کہتے ہیں نشے کو. اللہ فرما رہا ہے موت کا نشہ, یہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے نشہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے, معلوم نہیں نالے میں پڑا ہوا کہ کدھر ہے, ہوا میں اڑنا کہ زمین میں.
मालूम तो सबसे बड़ा बहादुर वही है? और झींगे की तरह होता है, एक झापड़ मारो तो नीचे चले, कौन है? ये असल में नशे ने उसकी अक्ल के ऊपर गलबा हासिल कर लिया है जी। तगलिबु अक्लहु, उसकी अक्ल के ऊपर गलबा हासिल। तो ये जो नशा होता है, मौत की शिद्दत, ये बिल्कुल नशे की तरह होती है, अक्ल के ऊपर गलबा हासिल कर लेती है जी। अक्ल काम नहीं करती, सबसे पहले अक्ल काम करना बंद कर देती है। यह है मौत की बेहोशी, मौत की शिद्दत, जो अक्ल के ऊपर गालिब आ जाती है, सोचना समझना बंद हो जाता है। वजाअत सकरातुल मौत ज़ालिका मा कुन्त मिन, और कहा जाता है ये वही मौत है ना जिससे तू इधर उधर कतराता था कि ना आए, आ गई आ गई। तुम शतुरमुर्ग नहीं बन सकते कि तूफान आ रहा हो तो रेत के अंदर अपनी मुंडी घुसा दो तो तूफान रुक जाएगा। तूफान नहीं रुकता, ये आ गई। देखो हादा यही तो माने किनारा कश होना, कन्नी काटना, डॉज देना। ये तुम डॉज दे रहे थे, समझ रहे थे, आ गई है जी। तो ये मौत की बेहोशी है। और लक़द कुन्त फ़ी गफ़लतिन मिन हाज़ा, इस मौत से तुम गफलत में डूबे हुए थे हैं? अरे देखा जाएगा मौत आई। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, आदमी सोया हुआ था, गफलत में होता है, सोया, आंखें बंद होती हैं। अल्लाह फरमा रहे गफलत खत्म और आंखें खुल गई। फ़कशफ़ना अन्का ग़िताअका, ये जो तुम्हारा ढक्कन है, ये जो आंखों का खोला गया है, फ़ज़हरत लका हक़ाइक़ुल आखिरा, ये पर्दा हटा कि आखिरत की हकीकतें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। फ़बस्सरुकल यौम हदीद, ये आंख कम देखती है, उस वक्त आंख तेज कर दी जाएगी, और इतनी तेज हो जाएगी कि जो चीज़ यहाँ दिखाई नहीं देती तो वहाँ दिखाई देने। फरिश्ते कहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो आंख खुलेगी मरते वक्त, उस आंख से सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो गोया कि मरते वक्त निगाहों को तेज कर दिया जाएगा जी। अल्लाह अकबर। फरमाया गया कि ये कुरान हकीम है ना, कुरान हकीम को किस तरीके से बरतना है। इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समा व हुवा शहीद मन युरीद अन तहयल क़ुलूब फ़अलैहि अन यतख़ल्लक़ बिसलास। जो आदमी ये चाहता हो कि उसका दिल जिंदा रहे जी, उसे चाहिए कि ये 3 काम करे। क्या काम करना है? क़ल्बुन याक़िल, सोचने वाला दिल होना चाहिए। वो उज़ुनुन तुनसित, और सुनने वाले कान होने चाहिए। वह क़ल्बुन यहज़ुर, और हाजिर दिल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें कुरान के साथ अगर हैं तो समझो कुरान से आपको फ़ायदा है। क़ल्बुन याक़िल, सोचने वाला दिल, यानी सिर्फ सुन न लें, पढ़ न लें, गौर करें। क़ल्बु याक़िल, सोचे क्या बात कहेगी, कैसा करना। क़ल्बु याक़िल, वो उज़ुनुन तुनसित, और सुनने वाला दिल हो, खामोश रहने वाला कान, खामोशी से सुने। और वह क़ल्बु यहज़ुर, और हाजिर दिल होना चाहिए। ये 3 चीज़ें हों तब जा कर के आदमी कुरान से फ़ायदा हासिल कर सकता है, वरना नहीं। उसके बाद फरमाया गया कि वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, मांगने वाला और महरूम इन दोनों को अपने मालों में से दो। जो मांगता है उसे भी दो, और जो नहीं मांगता उसे भी दो। तो जो मांग रहा है वो सायल है, और जो मांग नहीं रहा है इज़्ज़त नफ्स की वजह से, इज़्ज़त गवारा नहीं करती कि किसी के सामने हाथ फैलाए, किसी से कहे, तो वो महरूम है। तो दोनों को देना चाहिए। साइल को महरूम पर मुक़द्दम किया गया, क्यों? इसलिए कि साइल ज़ाहिर में मांग रहा है और महरूम उसकी हालत बता रही है, मांग नहीं रहा है। लिहाजा ज़ाहिर है कि ज़ाहिर खफ़ी पर मुक़द्दम होता है, लिहाजा साइल को महरूम पर मुक़द्दम किया गया। इसलिए कि साइल ज़ाहिर है और महरूम खफ़ी है, ज़ाहिर मुक़द्दम होता है खफ़ी के ऊपर। ये रहा 26वें पारे का खुलासा। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।